پی ایم کی کال آئی کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ایک فورن انٹیلیجنس ایجنسی کی خبر آئی ہے کہ انڈیا پلان کر رہا ہے اٹیک پاکستان کے ملٹیپل ایئرپورٹس کو. کراچی اس میں سے ایک تھا, یہ مجھے یاد ہے. پریشر کا بتا دیا آپ کو کہ اس کا ابھی نندن سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ اس سے ایک رات پہلے ہوا تھا جس وقت انڈیا کے آیا تھا. اینڈ انڈیا اگین بیکڈ آف. جس وقت ہم پبلک گئے اور ہم نے میسج ڈیلیور کروایا, پی ایم کا میسج جب واپس گیا تو وہ انڈیا بیک آف کر گیا تھا. ٹھیک ہے. آپ کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا نا تو آپ نے سوچنے کا اس میں سوال نہیں ہے, آپ نے ریٹیلیٹ کرنا ہے. فرام دا پلیٹ فارم آف کیوریس کنورسیشنز, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب علاؤدین, اور آج میرے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل مہمان ہیں سر اسد عمر. السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا فضل. سر ایک اٹیک ہوا تو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہے, لیکن اس کی گونج یہاں تک سنائی دے رہی ہے. دس اٹیک دیٹ ہیپنڈ ان آکوپائڈ کشمیر, دا پہلگام ون. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ یہ انڈیا کا یہ جو اوور بلون ریئیکشن آتا ہے, یہ کیا ہے یہ آبسیشن انڈیا کا پاکستان کے ساتھ؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ میں نے بھی اس کو غور کرنے کی کوشش کی ہے. ہم سے 6 گنا بڑے وہ ہیں, بڑی اکانومی ہے, لیکن جیسا ان کا ہم سے اوبسیشن ہے ہمارا ان سے نہیں ہے. یار دیکھیں, بہت سارے جو ہیں وہ آبویسلی جو سرکمسٹانسز جو ہیں, جو ہوا وہ آبویسلی برا ہوا. کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, لوگ جو انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کا شکار ہوں تو اس کی مذمت کرتے ہیں. انڈیا میں انفارچونیٹلی ان کے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سیچوریشن کوریج ہو رہا تھا جب بلوچستان کے اندر حالیہ یہاں پہ معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا, اور ایسے شادیانے بج رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا پاکستان کے ساتھ, اور آلموسٹ ایڈمیشن ہو رہا تھا آن ایئر جس سے اگر آپ کا کوئی تعلق کوئی نہیں ہے تو آپ اتنی لمبی لمبی کوریج اور اتنے پروگرامز کیوں کریں گے. تو آلموسٹ ایڈمیشن تھا کہ یہ ہم کروا رہے ہیں اور دیکھو ہم کتنا زبردست کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے آفیشلی بھی مذمت کی ہے, اور سب پولیٹیکل پارٹیز نے بھی, لیڈرز نے بھی, لوگوں نے مذمت کی ہے. ایک ایسی چیز ہے جس کی کسی طریقے سے بھی سپورٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن جس طریقے سے وہ ہوا ہے, جس طریقے سے ریئیکشن آیا ہے, 200 کلومیٹر دور ہے وہ پاکستان سے. جے ڈی وینس امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. مطلب بالکل آ بیل مجھے مار والی سچویشن ہے اگر پاکستان اس کو ایسی کوئی چیز آرکسٹریٹ کرے. اور آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تو پورا سوشل میڈیا بھر جاتا ہے. میڈیا تو ایسے لگتا ہے کہ تیاری کر کے بیٹھے. ایگزیکٹلی. سو بہت سوال ان کے اوپر آتے ہیں. کیا ہے وہ کہ یہ کسی مودی صاحب سے پوچھنا پڑے گا بھائی آپ کی کیا اوبسیشن ہے ہمارے ساتھ سر. لیکن اگر آپ ایک انالیسس کریں نا, اسٹریٹجک انالیسس کریں, تو دیکھیں ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو تو ان کا ہے. دے وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ. جتنی دیر میں شاید اس بیچارے مرنے والے کی روح جو ہے وہ اوپر نہیں پہنچتی, اتنی دیر میں پاکستان پہ الزام آ جاتا ہے. بٹ آن دا کانٹریری, پاکستان میں جب بلوچستان میں یا اس طرح بہت سارے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو فٹ پرنٹ پورا ہمیں مل جاتا ہے انڈیا کا, بٹ ہم اس طریقے سے نہیں رسپونڈ کرتے. بٹ ڈونٹ یو تھنک اٹس ٹائم ناؤ کہ ہمیں بھی اپنے رسپانس کو چینج کرنا پڑے گا, اور شاید ایٹ لارجر لیول, پورے دنیا کے لیول پہ ہمیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ یار دیکھیں یہ اٹس ناٹ ون وے. اچھا, یہ جو ہے ظاہر ہے آپ بول سکتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی تھوڑی ریکنسیڈر کرنی چاہیے, بٹ کیا پاکستان کو انڈیا کی طرح بہیو کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں پاکستان جو ہے اس نے ڈگنیٹی شو کی ہے. پچھلی دفعہ جو ہوا تھا بالا کوٹ کے بعد, اس کے اندر بھی تو اس کے نتیجے میں سب کچھ جو ہوا, وہاں سے اتنی جنگوزم ہوئی, پاکستان نے اتنی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, کون بہتر لگا انٹرنیشنل دنیا کی نظروں کے سامنے؟ کون سا ملک بہتر آیا؟ تو میرے خیال میں یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک زیادہ وجہ ہو سکتی ہے, ایک تو وہ مودی صاحب کی ذرا سی پچھلے الیکشن جو ہے وہ بھی ذرا ٹائٹ جیتے تھے, اتنی آسانی سے نہیں جیتے جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس کے بعد سے تھوڑا سا انڈر پریشر رہے ہیں. وہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو بالا کوٹ کے بعد ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی تھی, وہ اپنے میڈیا پہ تو انہوں نے بڑا سپن کرنے کی کوشش کی, لیکن دنیا کو تو پتہ نا کہ کیا ہوا تھا. تو ہو سکتا ہے اس کا بدلہ بھی ان کے دل میں پڑا ہوا ہو کہ میں نے بدلہ لینا کبھی نہ کبھی. ٹھیک ہے. ہمیشہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی باہر سے فورن ان کا ڈگنیٹری آیا ہوا ہوتا ہے, اسپیشلی یو ایس سے آیا ہوا ہوتا ہے, تو یہ ایک حملہ ہو ہی جاتا ہے. جسٹ اے میٹر آف کوئنسیڈنس ہے. مطلب آپ سوچیں کہ کوئی تک بنتی ہے, اگر پاکستان ٹائمنگ چوز کر رہا ہو, یہ ٹائمنگ ہم اور ہر دفعہ ہے. یو تھنک دس از ناٹ پاسبل؟ بالکل مجھے تو نہیں, بالکل بھی نہیں نا. کامن سینس بھی یہی کہتا ہے. اس میں
کیا پاکستان کا کوئی انٹرسٹ سرو ہوا؟ بالکل بھی نہیں کوئی ہوا نا, کوئی پاکستان کا انٹرسٹ سرو نہیں ہوا وہاں پہ. تو وہ بلوچستان کی پوری سٹوری آپ کو پتا ہے, وہ ان کے بڑے بڑے جو تھنکرز ہیں, ان کا جو نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر اجیت ڈووال جو تھے, وہ پبلکلی اسپیچز میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اپنے مقابلہ اس لیے ایسے کرنا ہے کہ ان کو اندر سے توڑنا ہے, بلوچوں کو الگ کرنا ہے, اور یہ ساری باتیں تو اوپنلی, اور یہ ایز سٹنگ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہا تھا, یہ نہیں کہ ریٹائرڈ تھے کوئی. ٹھیک ہے, تو وہ تو ان کی آفیشیل اسٹریٹجی اس سے سمجھ میں آتی ہے. اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونا ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے نا. اچھا, یہ جو فالس فلیگ کا ہم نے جو رسپانس دیا ہے کہ یہ فالس فلیگ کیا ہے انہوں نے, اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ کیونکہ بلوچستان میں اب کیونکہ ہمارا فوکس وہاں جا رہا تھا, تو یہ ایک ڈسٹریکشن ہے انڈیا کی کہ ہمیں 2 فرنٹس پہ جو ہے وہ انگیج کر دے اور ہم وہاں پہ ان کے خلاف اس طریقے سے کارروائی نہ کر سکے. اس تھیوری میں آپ کو کوئی جان نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, کیونکہ ہم نے نہیں کیا اس لیے ہمیں یہ تو پتہ نہیں چل سکتا کہ ایکچولی موٹیویشن کیا تھی, کس نے کیا, ایگزیکٹلی کیا کیا, اسپیکولیشن ہی ہے. اب جو بھی پاکستان بھی کر رہا ہے وہ اسپیکولیٹ ہی کر رہا ہے نا, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انڈیا جس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ انڈیا سمجھتا ہے کہ پاکستان اس وقت انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے, پاکستان پہ انٹرنل پریشر آیا ہوا ہے, جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں کے پی کے, وہاں بھی ٹیررزم کی ایک لہر میں اضافہ ہوا ہوا ہے, بلوچستان کے اندر اضافہ ہوا ہے. 2009 کے بعد سے سب سے دہشت گردی کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں. پچھلے سال پاکستان میں, اور پچھلے سال سے شروع ہو گئے تھے, پچھلے سال دنیا میں دوسرے نمبر پہ تھا پاکستان. جس طریقے سے یہ سال شروع ہوا ہے, خدا نخواستہ لگتا ہے سب سے زیادہ دنیا میں دہشت گردی کے انسیڈنٹس پاکستان میں ہوں گے. شور انڈیا میں چاہ رہا ہے, لیکن سب سے زیادہ دہشت گردی کے انسیڈنٹس یہاں پر ہو رہے ہیں. سو یہ پریشر کو دیکھتے ہوئے اب جو انڈیا اوپر سے اکنامک پریشر, ڈپلومیٹک پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گا, اینڈ یو کی ناٹ رول آؤٹ کہ کوئی ملٹری کچھ ایکشن بھی لینے کی کوشش کریں گے, تو یہ سب سے وہ ظاہر ہے پاکستان کو اور سکویز کرنا چاہتے ہیں اور پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیسے وہ استعمال کر رہا ہے. ویدر انہوں نے خود فالس فلیگ کیا یہ نہیں کیا, ظاہر ہے ہمارے پاس انفارمیشن نہیں. ٹھیک ہے سر, آپ اس وقت گورنمنٹ میں تھے جب پلوامہ والا انسیڈنٹ ہوا تھا, اس وقت آپ لوگوں کا انالیسس کیا تھا جب آپ نے اس کو بعد میں, ظاہر ہے اس کا پوسٹ مارٹم تو کیا ہوگا سب نے بیٹھ کے؟ نہیں, پوسٹ مارٹم نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ایک میٹنگ چل رہی تھی, میں میٹنگ چیئر کر رہا تھا, تو میسج آیا پی ایم ہاؤس سے کہ پرائم منسٹر بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کہا میں میٹنگ کروں, میں اس کے بعد آتا ہوں. کہنے جی ابھی ہے. میں چلا گیا. جب مجھے ابھی تک یاد ہے, میں پی ایم آفس انٹر ہوا تو پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت کمرے کے اندر. سروس چیفs جو سارے ہیں اور ڈی جی آئی وہ بیٹل فٹیکس کے اندر بیٹھے ہوئے. ایسا اوکے کچھ ہو گیا ہے. سو اس میں بریفنگ دی گئی پرائم منسٹر کو کہ انٹیلیجنس انٹرسیپٹس کیا ہیں اور کیا ایکسپیکٹڈ ہے, ٹائمنگ کتنے دن کے ونڈو کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے انڈیا سے ریٹیلیشن, وہ کیا کیا شکل اختیار کر سکتی ہے, اور سب سے لائکلی اس میں سے کون سا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے, ظاہر میں تفصیل کے اندر نہیں جا سکتا کہ میٹنگ کے اندر کیا ہوا, لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں پہلے سے بتائی گئی اور سب ایکوریٹ ثابت ہوئی. یہ انڈین بالا کوٹ کے اٹیک سے چند دن پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. سو وہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا, اور انڈیا نے کلیم کیا, اور بہت وہ اس کے بعد خوش تھے, اور انہوں نے کہا دیکھو ہم نے کہا تھا گھر میں گھس کے ماریں گے. سو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ آگے ہونے کیا والا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ان کے ساتھ, لیکن دیکھیں انہوں نے ایک جو ہے نا سٹارٹ تو انہوں نے اس چیز کا کر دیا نا, دے سینڈ دیئر فورسز. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو رسپونڈ کیا, ہم نے ان کو ٹیکل کیا, لیکن اپنی قوم کو انہوں نے یہ چورن بیچ دیا. سر یار یہ جو ہے نا وہ اپنی ٹی وی پہ, آج کل سوشل میڈیا کی زمانہ ہے یار. آپ کے خیال میں کوئی انڈیا میں ہے جس نے ابھی نندن کی وہ نہیں دیکھی ہوگی, واک واگا واپس جا رہا ہے بھائی, انہوں نے تو اس کو ایوارڈ دیا. وہ گرا, ویڈیوز چلے ٹی وی کے اوپر, اور وہ سب ہونے کے باوجود تو کون ہے انڈیا کے اندر جس نے یہ نہیں دیکھا. ہاں وہ اسپن انہوں نے آفیشیل ضرور دینے کی کوشش کی, لیکن میں نے آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز کا اپنا بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایئر فورس کی, میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی اسپیچ کی تھی. آپ اس میٹنگ, جو پہلی میں میٹنگ کی بات کر رہا ہوں نا, اس کے اندر پرائم منسٹر نے ایئر چیف سے جو سوال پوچھے اور جو انہوں نے جواب دیا, ظاہر ہے میں آن ایئر نہیں بتاؤں گا کیا دیا, لیکن ان کی باڈی لینگویج جو ہے نا اس سے اتنا کانفیڈنس آ رہا تھا, اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جو فارمل میٹنگ اس کے بعد جب ہو گیا تھا, تو صبح کے وقت اگین میسج آیا ہوا تھا پی ایم کا کہ یہ ہوا ہے, پاکستان کو اٹیک کیا, انڈیا ہیز کم اکراس دا بارڈر, اور میٹنگ ہو رہی ہے فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ, تو پہنچو پہلے سے ذرا تھنکنگ بھی کر لو اپنی. سو وہ ہم وہاں پہ گئے, ڈسکشن ہوئی, پرائم منسٹر نے ایک ڈیسیشن دے دیا, اور اس ڈیسیشن میں
FOCs کو آتھرائز کر دیا گیا. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں باہر نکلا تو میں اور ایئر چیف ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ہم باہر کی طرف دیکھ رہے تھے, باہر بارش ہو رہی تھی. سو یہ جسٹ میٹنگ میں کمرے میں میٹنگ ہو رہی تھی PM ہاؤس میں, تو ساتھ والا کمرہ ہے, ہم ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, ایسی ظاہر ہے وہ ایگزیکٹ ڈیٹیل تو میں بھی نہیں جاننا چاہتا تھا, ڈیٹیل ان کے اسٹڈی وہ اپنی آپریشنل جو ڈیلیوری کی لیٹیٹیوڈ تھا وہ ایئر چیف کو دے دیا گیا تھا. سو انہوں نے ان سے میں نے جنرلی پوچھا کہ کتنے دن لگیں گے تیاری وغیرہ میں اندازاً. تو یہ سیٹ کہ یہ جب تک یہ موسم ہے اس وقت تک تو نہیں ہو سکتا. صحیح. تو اوکے, اس کے نیکسٹ ڈے تھا یا اس سے 2 دن بعد تھا, مجھے یہ یاد نہیں. میں صبح جب اٹھتا تھا اسلام آباد میں, وہ میرا فلیٹ تھا, تو سب سے پہلے میں اپنی کھڑکی کھولتا تھا, سامنے وہ مرگلا پہاڑی ہے, تو میں نے پردے کھولے تو برائٹ سن شائن تھی. اینڈ آئی ریئلائز تھوڑی دیر بعد کہ میں اسمائل کر رہا ہوں بیکاز وہ ایئر چیف کا میرے وہ ذہن میں تھا, انہوں نے کیا کہا. اینڈ شیور انف میں نے واپس جا کے جب فون اٹھایا تو PM کا میسج میرے پاس آیا ہوا تھا. انہوں نے یہ تو نہیں لکھا تھا کیا ہوا ہے, بٹ وہ کوڈ ورڈز کے اندر, کوڈ ہی آپ سمجھ لیں, انہوں نے ورڈز جو یوز کیے تھے اس سے پتا تھا کہ ہم نے جواب دے دیا اور سکسیسفلی دے دیا. ٹھیک ہے. تو وہ پورا جو ایپیسوڈ ہے, اگر مودی صاحب ریشنلی سوچ رہے ہیں تو جو جس طریقے سے وہ سارا پلے آؤٹ کیا, ہوپ فلی میں ریشنل ہوپ ہی کر سکتا ہے انسان کہ کم سے کم کوئی ملٹری ایکشن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, بیکاز ان کو بھی پتا ہے لمٹ ہے. دونوں نیوکلیر پاورز جب آمنے سامنے ہو نا تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑتا ہے. اور جب یہ آپ نے دیکھا جو نیوکلیر ایک اسٹریٹجی ہے نا, اس کے اندر ایک اہم چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایسکیلیشن لیڈر. جی, آپ نے ایک سٹیپ لیا, میں نے دوسرا سٹیپ لیا, اب آلموسٹ آپ فورسڈ ہیں کہ اس سے بڑا سٹیپ لیا. انہوں نے سٹیپ لیا, ہم نے سٹیپ, اچھا وہ اگین وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز, جو آتھرائز کیا گیا تھا ایئر چیف کو, اس میں یہ بھی ڈیٹیل ڈسکس ہوئی تھی کہ کس طریقے سے ایکویولنٹ رسپانس دینا ہے, اور تاکہ ایسکیلیشن ہماری طرف سے نہ ہو. اور آخری بلو ہم نے کیا نا, اور انڈیا رک گیا. They had to climb down from that ladder. They did not go up because اس کے بعد وہ چیزیں کنٹرول میں نہیں رہتی. اچھا وہ بھی اگر آپ کو, وہ تو شاید آئی تھنک پبلک بھی ہو گیا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کے بعد ہم نے جب کر دیا تھا تو میرے پاس رات کا وقت تھا, میٹنگ سے میں نکلا, میں وہیں بنی گالا سے نکلا تھا واپس, تو PM کی کال آئی کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس, ایک فورن انٹیلیجنس ایجنسی کی خبر آئی ہے کہ انڈیا پلان کر رہا ہے اٹیک پاکستان کے ملٹیپل ایئرپورٹس کو. کراچی اس میں سے ایک تھا, یہ مجھے یاد ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں آئی گو پبلک ود اٹ. ہم نے تھرو انٹرمیڈیری کنٹریز ان کو, انڈیا کو پیغام بھیجوا دیا ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے, تو سوچ لیں. بٹ میں سوچ رہا ہوں پبلک چلا جاؤں تاکہ اس سے پریمپٹ ہو. تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا آئیڈیا, اینڈ ہی وینٹ پبلک ود دیٹ. سو ہر چیز پاکستان نے کوشش کی تھی اس وقت بھی کہ اپنی سورینٹی کو وائلیٹ بھی نہ ہونے دیں. انڈیا کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ اگر کچھ کریں گے تو ہم جواب دینے کے تال, لیکن ہماری طرف سے ایسکیلیشن بھی نہ ہو. تو میرے خیال میں ہماری تو اپروچ ابھی بھی یہی ہوگی, اینڈ دیکھیں ہوپ سم وزڈم پریویلز آن دی ادر سائیڈ آلسو. ٹھیک ہے, اسے بیفٹنگ رسپانس بھی ہو, بٹ وہ اتنا ظاہر ہے ہو بھی نہ ہو. سر یہ آپ لوگوں نے ابھینندن کو چائے پلا کے رخصت کیوں کر دیا؟ بٹھاتے ہیں ذرا لمبا مہمان بنا کے اس کو بھی, ذرا تھوڑا اس کو بھی جیل ویل کے مزے دلاتے جو پاکستان کی مشہور ہیں. اچھا, جیسے میں نے وہ کہا, ہاں وہ مزے ہم نے کافی لے لیے. تو وہ پرائم منسٹر کی اسپیچ ہونی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر. جی, ہم لوگ بیٹھے وہ اسپیچ فائنلائز کر رہے تھے. تو اس اسپیچ کے بعد PM نے کہا کہ ہمارے جو پوائنٹ فائنلائز ہو گئے, انہوں نے کہا کہ یار یہ سجیشن آئی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں ایز اے جسچر آف گڈ ول, بیکاز ہم چاہتے ہیں اب ایسکیلیشن آگے نہ. یو میڈ یور پوائنٹ, ہم نے پوائنٹ کر دیا نا. ابھی ہم ون اپ ہیں, تو اگر میچ یہاں ختم ہو جائے تو ہمارے انٹرسٹ میں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایکسٹرا ٹائم میں جائے. صحیح ہے. سو ہم سب نے ایگری کیا کہ یہ اچھا آئیڈیا ہے. جو بھی ہم 2-3 لوگ تھے ساتھ, ہم نے ایگری کیا کہ چلے گا. تو وہ, اور یہ بالکل جانے سے میسج جو آیا اور جو PM نے ڈیسیشن لیا, یہ اسپیچ سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. تو اگر آپ اسپیچ دیکھیں پرائم منسٹر کی اس دن عمران خان کی, تو وہ اسپیچ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بیٹھتے ہیں تو آئی لین اوور اور میں ان کو کچھ کہتا ہوں, نہیں گیٹس اپ اگین اینڈ دین ہی اناؤنسز ابھینندن کو چھوڑے. وہ ایکچولی بھول گئے تھے کیونکہ وہ بالکل اسے کچھ دیر پہلے ڈیسیشن ہوا تھا. تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کا بہترین ڈیسیشن تھا, بالکل ٹھیک.
اور ہاں آپ نے اسٹیٹسمین شپ شو کر دی, آپ نے اپنی کیپیبلٹی بھی شو کر دی, اسٹیٹسمین شپ شو کر دی, دنیا کو دکھا دیا آپ رسپانسبل نیوکلیئر پاور ہیں. میرے خیال میں تو بہت ہی زبردست ایپیسوڈ تھا وہ پاکستان کے لیے. میں آئی ایم آسکنگ بیکاز آپ پہ نون لیگ نے, ایاز صادق نے ٹو بی اسپیسیفک, یہ پریشر کا جو ہے الزام لگایا تھا کہ آپ لوگوں نے پریشر میں ریلیز کیا. اچھا, ایاز صادق عام طور پہ نہیں, ایاز صادق کا تھا, خواجہ آصف نے کہا تھا یہ, وہ اس دن جو بریفنگ ہوئی ہمارے آرمی چیف جو ہیں پسینے آئے ہوئے تھے, ٹانگیں کانپ رہی تھی, پتہ نہیں کس نے وہاں پہ, میں کیا بتاؤں. تو آپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی کسی قسم کا کوئی ماحول نہیں تھا, کوئی ایسا پریشر نہیں تھا. میں نے پریشر کا بتا دیا آپ کو کہ اس کا ابھی نندن سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ اس سے ایک رات پہلے ہوا تھا جس وقت انڈیا کے آیا تھا, اینڈ انڈیا اگین بیکڈ آف. جس وقت ہم پبلک گئے اور ہم نے میسج ڈیلیور کروایا, پی ایم کا میسج جب واپس گیا تو وہ انڈیا بیک آف کر گیا تھا. ٹھیک ہے. سو اب دیکھیں آپ کے انالیسس کے حساب سے کہ مودی شاید یہ غلطی واپس ریپیٹ نہ کرے, لیکن سر انہوں نے تھوڑی اسٹریٹجی چینج کر دی نا, انہوں نے تو آپ کا پانی بند کر دیا. اچھا, وہ بھی جو اچھا ہے, بڑا سیاسی طور پہ بڑا انہوں نے اچھا ہینڈ پلے کیا. ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس کہ مودی صاحب کے پاس کوئی سوئچ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے ایسے کر کے بند کیا, پانی پاکستان کا بند ہو گیا. ایسے ہے نہیں. دیکھیں, ایک تو اس کی لیگیلٹی ہے, وہ انٹرنیشنل ٹریٹی کا حصہ ہے, وہ بائنڈنگ کمٹمنٹ ہے, وہ ایک لمبی چیز ہے. دوسرا, پانی جو ہے, جو ایسٹرن ریورز تو ہم پہلے ان کو دے چکے تھے, ویسٹرن ریورز کا پانی یہاں پہ آتا ہے. انہوں نے آلریڈی ایک ڈیویشن کی ہوئی ہے. بغلہار ڈیم جو بنایا تھا وہ ہمارے پاکستان کے مطابق انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے ایڈیشنل کیپیسٹی وہاں پہ سٹور کرنے کی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, بٹ ان کے پاس کوئی ابھی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا پانی روک دیں. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی نلکا تو نہیں آن کر دیا آف ہو گیا, دریا آ رہا ہے بھائی وہاں سے. تو اگر وہ یہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے ٹو سم ایکسٹینٹ تو وہ آپ کو پرابلم دے سکتے ہیں. اس میں کوئی چیز, جیسے میں نے بولا کہ بغلہار بھی بنا ہوا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگلے مہینے 2 مہینے کے اندر کچھ پرابلمز نظر آئیں, لیکن ایسے کہ وہ پانی آپ کا سارا بند کر دیں گے. آف کورس آپ کا جو مین ہے وہ تو سب سے بڑا تو انڈس واٹر ہے, جو انڈیا کے تھرو نہیں آتا. جی, یہ تو وہ دریا ہیں جو ویسٹرن ریورز ہیں, لیکن وہ ہو سکتا ہے امپیکٹ. بٹ اس کو پورے طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے انڈیا کو 8, 10, 12 سال لگیں گے. ڈیمز بنیں گے, بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوگی, پھر جا کے یہ کیپیبلٹی آئے گی. بٹ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے. آگے ایک معاہدہ ہے جس میں ورلڈ بینک انوالو ہے, بائنڈنگ ٹریٹی ہے, بائنڈنگ ہے, تو ہمارے پاس اس کا وے آؤٹ ہے. ہمارے پاس انٹرنیشنل لا از آن آور سائڈ. آن آور سائڈ. بٹ سر رشیا نے بھی کر لیا تھا نا, وہ انٹرنیشنل لا چل رہا ہے, وہ کیا اگر انڈیا بھی کہتا ہے کہ میں بھی کر دیتا ہوں, دیکھا جائے گا. لیکن انڈیا, رشیا نے وہ بہت اچھا ایگزامپل, رشیا نے کیا نا, تو کیا ہوا, رشیا 3 سال کے بعد آج بھی اسی جنگ میں الجھا ہوا ہے. وہ سمجھ رہے تھے ابھی جائیں گے, بالکل شروع میں کوئی پہلا مہینہ تھا, وہ پہنچ گئے تھے, مجھے اس شہر کا نام نہیں یاد آ رہا, جو لاسٹ اسٹیجنگ اسٹیشن تھا یوکرین کے کیپٹل کے اوپر جانے سے پہلے. صحیح ہے. اور وہ کہہ رہے تھے بس اگلے مہینے جو ہے یوکرین جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا اور ان کے کیپٹل پہ قبضہ ہو جائے گا. 3 سال گزر گئے, ابھی وہاں تک پڑا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیشنل ریئیکشن آیا, اس کے یوکرین کو سپورٹ ملی ایٹسٹرا. وہ ظاہر ہے پاکستان کا چیلنج ہوگا کہ ہم موبلائز کریں. وہ ملک جو ہمارے سپورٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر, چھوٹے موٹے ملک نہیں ہیں. چائنا دنیا کی 2nd سب سے بڑی اکانومی ہے, ویٹو پاور ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے بھی طاقتور دوست ہیں, ہماری ویسٹ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ کوئی ہاسٹائل نہیں ہے. سو یا اٹ از سم تھنگ ناٹ ٹو بی ٹیکن لائٹلی. بالکل اس کو سیریسلی اور ارجنسی کے ساتھ رسپانس دینا چاہیے. میرے خیال میں پاکستان نے جو بھی رسپونڈ بھی کیا, جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی ہے, بالکل ٹھیک اسٹیٹمنٹ آئی ہے. سر ریجنل میں اگر ایک ایٹماسفیئر سکون کا ہوگا, کامنس ہوگی, تو یہ دونوں کنٹریز کے لیے بیٹر ہے نا. یار میں بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں پاکستان انڈیا کی ریلیشن شپ بہتر ہونے کا, بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں. لیکن جس طرح اس وقت ہوا تھا, اس وقت میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں فیصلے ہو رہے تھے. آپ کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا نا, تو آپ نے سوچنے کا اس میں سوال نہیں ہے, آپ نے ریٹیلیٹ کرنا 100%. بٹ میں بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ پاکستان انڈیا کی ریلیشن شپ بہتر ہونی چاہیے, اور دونوں کو اس میں فائدہ ہے. پاکستان مطلب پیور اگر آپ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی آبادی کے ملک کی مارکیٹ کے ایکسس ملتی ہے. بالکل. اور آپ کا کیونکہ کلچر بھی ملتا ہے, زبان بھی ملتا ہے, آپ کے ٹی وی ڈرامے بھی وہاں پہ چلیں گے, آپ کا نمکو بھی وہاں پہ ملے گا. سو دیر از سو مچ کامنٹی, دیر از آبویس, بٹ اتنا ہی بڑا ایڈوانٹیج انڈیا کو. آپ انڈیا کو ذرا دیکھیں, انڈیا کا جغرافیہ جو نا, پاکستان کا جغرافیہ انڈیا سے بہت بہتر ہے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, انڈیا کے نارتھ پہ ہے پہاڑ,
دنیا کے سب سے بلند ترین چوٹیاں, دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے چائنا جو جن کے ساتھ ہاسٹائل ریلیشن شپ ہے, تو ویسے بھی اگر اچھی بھی ریلیشن شپ ہو تو وہاں کامرس تو ہو نہیں سکتی. جنوب میں انڈیا کے سمندر, جنوب میں اور مشرق میں سمندر ہے, ٹھیک ہے. ویسٹ کی طرف ایکسس واحد ایک ملک کے ذریعے ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں انڈیا کا صرف, اور وہ پاکستان ہے. آپ نے افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا جانا ہے, آپ نے ایران, ترکی, وہاں سے یورپ پہنچنا ہے, آپ کا راستہ پاکستان کے ذریعے گزرتا ہے. صحیح ہے. سو جس طریقے سے انڈیا کی اکانومی ایکسپینڈ کر رہی ہے, انڈیا کے لیے بہت بڑی ایک اکنامک کیا بولنا چاہیے ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, ان کو ایک بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج مل سکتا ہے اگر ان کو یہ ایکسیس اویلیبل ہو. یہ کوریڈور لینڈ بیس ٹریڈ کے لیے, ٹرین کے زبردست سسٹم بنے, یہاں پہ فریٹ کوریڈور بنے, دونوں کے فائدے میں ہوگا. سو بالکل بالکل ہونے ہی چاہیے, دونوں کے تعلقات کے اندر بہتری آنی چاہیے. ایک جو بڑا ایشو ہے وہ آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا, کشمیر کا آپ کو حل نکالنا پڑے گا. اور کشمیر کا حل میں اوپنلی کہتا ہوں, کشمیر کا حل وہ نکلنا چاہیے, وہ نہیں جو پاکستانیوں کو پسند ہو, وہ نہیں جو انڈینز کو پسند ہو, وہ جو کشمیریوں کو پسند ہو. سر عمران خان کا کیا ٹیک تھا کشمیر کے اوپر؟ بہت کلیئر آبویس اوپن پوزیشن ہے, اور عمران خان نے ایک کام جو کیا تھا نا, وہ انڈیا کے ساتھ کیا نہیں ہے کسی نے. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کی فزیکل ملٹری پاور والا تو ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن انڈیا کو ملٹری پاور سے ہاں انہوں نے شری لنکا میں بہت تباہی مچائی, بنگلہ دیش کو تھوڑا, لیکن دنیا ان کی کوئی مرعوب تو نہیں ہے نا, ان کے پاس کوئی امریکہ والی یا ایون چائنا والی اور رشیا والی پاور تو نہیں ہے کہ ملٹری پاور لے کے چڑھ جائیں گے دوسری دنیا کے اوپر. انڈیا اپنی سافٹ پاور کو بہت افیکٹولی یوز کرتا ہے. وہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ وہ بیانیہ بنا, شور مچا, وہ اب ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دنیا کے اندر بکتا ہے. صحیح. آپ وہ پیریڈ اٹھا کے دیکھیں یہ بالا کوٹ ہونے کے بعد کا, اور آپ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر انڈیا کا کوریج دیکھیں. نیو یارک ٹائمز, میں ایک کی ایگزامپل دیتا ہوں جو بہت بڑا, شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور دا لانگ رن دا موسٹ ریسپیکٹڈ نیوز پیپر آف دا بگیسٹ مارکیٹ ان دا ورلڈ, امریکہ, رائٹ. جتنے کرٹیکل آرٹیکلز انڈیا کے بارے میں اس وقت آئے ہیں وہ شاید نیو یارک ٹائمز میں کبھی بھی پہلے نہیں آئے تھے, بیکاز عمران خان وہاں پہ گئے, ان کے نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ساتھ بیٹھے, ایک کتاب ان کو پریزنٹ کی, آر ایس ایس کی ہسٹری بتائی, آر ایس ایس کے ایمبلمز جو نازیز نے, وہ جو سواسٹیکا ہے وہ کس طریقے سے آر ایس ایس سے انہوں نے بورو کیے اور ان کے لنکیجز بنائے. تو وہ آپ کو انڈیا کے ساتھ جو انٹرنیشنل مقابلہ کرنا ہے, اگر وہ مقابلہ ساتھ میں, میں یہ مکمل کر لوں, تو وہ ایک انتہائی افیکٹولی کیا گیا. عمران خان یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی ریلیشن شپ بہتر ہونی چاہیے. عمران خان کے بے تحاشا چاہنے والے انڈیا کے اندر کرکٹ کے ذریعے موجود ہیں, تو ان کی انسٹنکٹ یہ ہے, اسی لیے کرتارپور کوریڈور کھولا گیا, وہاں سے ان کو انڈینز کو بلایا گیا. سو جینوئنلی عمران خان بلیو کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے تھے. بھائی یہ ایک چیز تھی جس میں میرا ان کا اختلاف تھا, میں ان کو کہتا تھا کہ آپ نریندر مودی کو صحیح نہیں ریڈ کر رہے ہیں, بٹ ہی واز ویری ہوپ فل, بیکاز وہ خود چاہتے تھے نا, تو ہی واز ویری ہوپ فل کہ ہم وی کین ورک ود نریندر مودی اور پاکستان انڈیا کی ریلیشن شپ بہتر. آپ ٹویٹیں دیکھیں, ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, بالکل شروع کے بالکل شروع میں کس طریقے سے ہی ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ. اس کے بعد وہ بالا کوٹ پہ چڑھ دوڑے, تو وہاں سے تو پھر جو ہے نا وہ قصہ سمجھایا کہ بھائی یہ ان کی موٹیویشن ہی کچھ اور ہے. صحیح ہے. سو اچھا, اب جو ہے جو پاکستان کے سمجھنے کی بات ہے نا, مودی صاحب کو میں نے آپ کو بول دیا ان کے بیک گراؤنڈ, رائٹ, لیکن ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے انڈیا میں, بہت بڑی, شاید آپ کہیں آدھا انڈیا اس میں فال کرے گا, پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں, جن کو یہ اینٹی پاکستان فیلنگ, اینٹی مسلم فیلنگز ہونے کو جس طریقے سے استعمال کیا نریندر مودی نے اور بی جے پی نے, اس سے وہ دوسرے ہاف جو ہے اس کو نقصان ہوا. بالکل ایسے ہی. تو وہ پوٹینشلی اگر یہ پاکستان اور انڈیا کی تعلقات کے اندر ذرا سی گرمی کم ہو, تعلقات بہتر ہوں, اینڈ دس اسٹاپس بینگ اے ایشو. پاکستان میں تو نہیں ہے, پاکستان میں ٹی وی میں سارا وقت آپ انڈیا انڈیا نہیں سنتے, وہاں پہ آپ کو سننا پڑتا ہے پاکستان پاکستان. تو وہ اگر کم ہو تو ان کے لیے سیاسی فائدہ ہے. تو پاکستان کو اینٹی انڈیا پورا جو ہے نا مونولیتھ نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے. پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ انڈیا میں وہ کون سی فورسز ہے جن کے لیے
پاکستان اور انڈیا کی ریلیشن شپ بہتر ہونا جو ہے وہ اس میں ان کا سیاسی فائدہ بھی ہے. سو وی شوڈ ٹرائی اینڈ فائنڈ الائز نہ صرف باہر دنیا کے اندر اپنی نیریٹو کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, بٹ انڈیا کے اندر بھی آپ کو جو ہے نا یہ بالکل ہی سارے ہندو خراب ہوتے ہیں اور اس لیے انڈیا کے ہمارا ازلی دشمن ہے, ہمیں یہ اسٹریٹجی نہیں اپنانی چاہیے. Sir, thank you so much for being part of this conversation. Thank you. Most welcome.